اب آئیں اس بات کی طرف کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو بھی کیا ہے، سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کہتے ہیں کس کو، اور ایمان کے لوازمات کیا ہیں، اور ایمان کے مقابل میں کفر کس کو کہتے ہیں، اور کفر کی تعریف کیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں، ایمان جو ہے یہ آمنہ سے مشتق ہے۔ یہ باب سمع یسمعو سے لازمی اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تصدیق اور انقیاد اور اعتماد کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اصطلاحی تعریف ایمان کا کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ایمان کا ہے وہ تصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں ان کا تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی۔ اور ایک ہے اسلام، ایک ہے اسلام۔ کس کو کہتے ہیں؟ اسلام لغت میں انقیاد ظاہر کا نام ہے، اور اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، یعنی سر تسلیم کرنا۔ اصطلاحی تعریف اسلام کا ہے انقیاد العبد للہ تبارک و تعالی۔ یعنی بندہ اپنے مالک کے سامنے جھک جائے بس۔ دونوں تعریفوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان تسلیم باطن کا نام ہے، بشرطی کہ تسلیم ظاہری بھی پائے جائیں، اور اسلام تسلیم ظاہری کا نام ہے بشرطی کہ تسلیم باطنی پائے جائیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ یعنی گویا اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، بعین معنی کہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تفصیلی بحث کی ہے ایمان اور اسلام کی، اس میں یہ وضاحت کی ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا کتاب ہے اکفار الملحدین، بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس میں اس نے ایمان کے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آئیں، ایمان اور اسلام کے جو مقابل ہے وہ ہے کفر۔ کفر لغت میں ناشکری اور چھپانے کے معنی میں ہے۔ یعجب الکفار نباتہ، کسان کو بھی کفار سے تعبیر کیے کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت کو چھپاتا ہے اور ناشکری پر اتر آتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب اصطلاحی تعریف کفر کا یہ ہے کہ انکار ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لایا ہے اس کا انکار کفر ہے۔ پھر یہ سمجھ لیں کہ عام طور پر کفر کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ کتنے قسموں میں؟ ایک ہے کفر انکار، دل اور زبان دونوں سے انکار کر لیں آدمی، دل سے بھی نہیں مانتا اور زبان سے بھی نہیں مانتا، جیسے مشرکین مکہ۔ دوسرا ہے کفر عناد، کیا ہے؟ دل سے یقین ہو اور زبان سے حقانیت کا اقرار بھی کر رہا ہے مگر پھر بھی قبول نہیں ہے،
جیسے ابو طالب. سمجھ آئی بات؟ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ حضور کے دین حق ہے، اور اشعار میں اس کے تعریف بھی کی ہیں، کیونکہ حضور کے کردار اس کے سامنے تھے بچپن سے لے کر جوانی تک. لیکن صرف اس بنیاد پر ایمان قبول نہیں کی لوگ کیا کہیں گے. حضور اس کے انتقال پر غمزدہ ہو گئے تھے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، ہدایت آپ کے ہاتھ میں تو نہیں کہ آپ تقسیم کر لیں، یہ مالک کے اختیار میں ہے. سلمان کہاں سے آ کے مسلمان ہو گیا، بلال کہاں سے آ کے مسلمان ہو گیا، لیکن جس گھر میں روشنی کا چراغ جلا اس چراغ کے نیچے اندھیرا رہ گیا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنے قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. تیسرا ہے کفر جحود. کفر دل پر یقین ہو لیکن زبان پر انکار ہو، جیسے ابلیس لعین. وہ پکا عالم تھا، سمجھ نہیں ہے بات، اور وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو بجا لانا ہے اور یہ حق ہے، لیکن پھر بھی ابا واستکبر وکان من الکافرین. چوتھا ہے کفر نفاق. کیا ہے؟ کفر نفاق، یعنی زبان سے اقرار اور دل سے انکار، جو منافقین جیسے. سمجھ میں بات آئی؟ کفر کے یہ 4 قسم ہے عام طور پر. اب مسئلہ تکفیر جو ہے تھوڑی سی پیچیدہ ہے. کسی کو ہم کافر قرار دیں، ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ علماء کسی کو کافر نہیں کرتے ہیں، کافر بتاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ڈاکٹر کسی کو بیمار نہیں کرتا، لیکن بیماری بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے. اب اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء جو ہے وہ دنیا کو کافر کہتے ہیں، کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے. اب اصول تکفیر کیا ہے؟ یہاں پہ یہ سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں تکفیر کے معاملے میں افراط و تفرید پایا جاتا ہے. ایک طبقہ تو افراطی ہے، اور یہ افراطی طبقہ اہل تکفیر اور خارجی طبقہ ہے، اور کسی بھی مسلمان اور کلمہ گو کو کافر کہتے ہیں. تھوڑے سے کسی سے جرم سرزد ہوا یا گناہ سرزد ہوا تو کہتے ہیں کافر ہو گیا، جیسے خوارج تھے، جیسے معتزلہ تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جبکہ شریعت کے نقطۂ نگاہ سے اس میں عجلت پسندی اور لاپرواہی اور بے احتیاطی انتہائی سنگین ہے. جب تک کامل تحقیق نہ ہو اور آپ کو یقین نہ ہو روز روشن کی طرح، اس وقت تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا ہے. دوسرا فرقہ تفریطی ہے. کیا ہے؟ مصلحت پسند جس کو کہتے ہیں. یہ دنیا کے لحاظ سے صلح پسند رواداری کا دعویدار ہوتا ہے. یہ فرقہ کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا داعی ہیں. کیا ہے؟ اور عام طور پر ظاہر اور سطح کو دیکھ کر عقائد پر غور کیے بغیر جلدی سے اسلام کا سند جاری کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کلمہ پڑھ رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، تو بس اور کیا چاہیے. نظریات اور عقائد کو نہیں دیکھتے ہیں. اور ان کے جو کفری نظریہ ہیں، شرکیہ نظریہ ہے، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اسلامی حلقے میں ان کو شامل کر دیتے ہیں. تو یہ بھی تفریطی گروہ ہے. یہ دونوں نظریہ باطل ہیں اور افراط اور تفریط پر مشتمل ہیں. اسلام ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اس لیے
فقہا اور محدثین نے، اصولین نے تکفیر کے کچھ اصول ذکر کیے. ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دیں، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اسی کے مطابق آدمی آگے بڑھے گا تو پھر افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا. پہلے اصول یہ ہے، سمجھ لیں، جس چیز کا ثبوت قرآن اور سنت سے قطعی دلالت ہو اس کا انکار کفر ہے. قرآن و سنت سے جس چیز کا ثبوت قطعی دلالت سے ہو، قرآن کریم سے ہے یا احادیث متواترہ سے ہے، اس کا انکار کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. یاد رکھیں، چاہے وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہو. دوسری بات یہ سمجھ لیں، قطعی مسئلے کا انکار بھی قطعیات سے ہوگی. دوسرے اصول کیا ہے؟ قطعی مسئلے کا انکار بھی، ایک آدمی قطعی مسئلے کا انکار کر رہا ہے، اس کے انکار کے لیے بھی اسی طرح قطعیات چاہیے. آپ قطعی چیز کو ظنی چیز کے ذریعے سے رد نہیں کر سکتے ہیں، دونوں کا مقابل نہیں ہے. احتمال کفر یا ظنیات کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، یہ یاد رکھنا. تیسرا اصول یہ سمجھ لیں کہ لزوم کفر کفر نہیں ہوتا، بلکہ التزام کفر کفر ہوتا ہے. یہ بھی اہم اصول ہے. کیا ہے؟ لزوم کفر کفر نہیں ہوتا، بلکہ التزام کفر کفر ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی غلطی سے کفر کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس نے یہ کیا خطاً یا نسیاناً یا جہالتاً، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کفر ہے. جب کسی نے بتا دیا کہ آپ نے تو یہ کیا غلط کر دی، فوراً اس نے توبہ کر لی، تو یہ کافر نہیں ہوا. اس کی بیوی اس سے طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ لزوم کفر کفر نہیں ہوتا، التزام کفر کفر ہوتا ہے. کہ ایک آدمی کفر کا مرتکب ہو گیا، آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ کفر ہے، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میں یہی صحیح ہے، وہ صحیح ہوں. اس کو کہتے ہیں التزام کفر. سمجھانے کے باوجود وہ اسی پر قائم رہا تو پھر کافر ہو جائے گا. ورنہ نفس لزوم کفر پر اس کو کافر نہیں کہیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساہون اس نے کی ہو، یا غلطی کی بنیاد پر کیا ہو، یا جہالتاً کیے ہو. چوتھی بات یہ سمجھ لیں کہ انسان ظاہر کا مکلف ہے، لہذا ظاہر ہی مدار کفر ہوگا. باطن کے تحقیق پر انسان قادر نہیں ہے. ہم اور آپ کس کے مسئول ہیں؟ ظاہر کے. ایک آدمی ظاہری طور پر اسلام کا اقرار کر رہا ہے، ضروریات دین کا انکار نہیں کر رہا، ہم اس کو مسلمان کہیں گے. اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا میں اور آپ مکلف نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ چار اصول سمجھ گئے؟ ان چار اصول سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیں، کسی کو کافر کہنا جو ہے یہ کوئی بد تہذیبی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے، بلکہ اس کو متوجہ کرنا ہے. ایک آدمی بیمار ہو، آپ اس کو بتا دیتے ہو کہ بھئی آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی یا بدخواہی ہے؟ خیر خواہی ہے. ایک آدمی کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، آپ اس کو نشاندہی کر رہے ہو، متنبہ کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ بد تہذیبی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافر کو کافر کہنا جو ہے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ علماء کا کام بتانا ہے. تو بہرحال ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا. اس میں اعمال کا ذکر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. ایک آدمی سر تسلیم کر رہا ہے،
تو آپ اس کو کہتے ہیں آپ مومن نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہمارے طرح نماز پڑھ رہا ہے اور ہمارے قبلے کے طرف نماز ادا کر رہا ہے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ یہ علامات اسلام ہے۔ یہ تینوں کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا اور سر تسلیم کرنا، ان کا اعتبار، یہ علامت ہے اسلام کے، ایمان کی کیا ہیں؟ علامتیں ہیں۔ اور یہ اس وقت معتبر ہوگا جب کوئی علامہ مکذبہ نہ ہو۔ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کلمے کے خلاف جا رہا ہے۔ کلمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی احکام کو میں مانوں گا، لیکن آگے حضور کے رسالت کو نہیں مان رہا، تو اس کا یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا معتبر ہوگا؟ نہیں، جب کوئی علامت مکذبہ نہ پائے جائیں تو لہٰذا اس کو مسلمان کہیں گے۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کے اندر تکذیب کی علامتیں پائے جاتے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے تقاضا کو پورا نہیں کر رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ جیسے قادیانی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ جیسے شیعہ ہے، جیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسی طرح کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ چونکہ ان کے یہاں ان کا یہ کلمہ پڑھنا معتبر اس لیے نہیں ہے کہ علامت مکذبہ پایا گیا ان کے اندر کفر کے۔ یا اسی طرح خوارج سمجھ لو۔ تو لہٰذا ان آیتوں سے یا ان حدیثوں سے استدلال کر کے کوئی آدمی شیعوں کو یا قادیانیوں کو یا خوارج کو مسلمان نہیں بنا سکتا۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں، ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہ کی جائے۔ اہل قبلہ کی تکفیر، اہل قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے نہیں، اہل قبلہ سے مراد ضروریات دین کے ماننے والے مراد ہیں۔ ایک آدمی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے لیکن دین کے قطعیات کا منکر ہے، تو وہ مسلمان کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا نا۔ تو اہل قبلہ سے مراد کیا ہے؟ تو اس لیے فقہا جو کہتے ہیں لا نکفر لأہل القبلۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ ضروریات دین کے ماننے والے، ضروریات دین کے ماننے والے۔ نفس قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے والا مراد نہیں ہے۔ اس طرف تو شیعہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، قادیانی بھی مسلمان ہو جائیں گے، ان کے قبلہ بھی یہی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ لا نکفر لأہل القبلۃ، تو لہٰذا وہاں مقصد معنی اس کا یہی ہے۔ بلکہ بعض حضرات تو حافظ ابن حجر اسی طرح بعض دوسرے حضرات تو فرماتے ہیں ائمہ اہل سنت میں سے کسی سے بھی صحیح سند کے ساتھ لا نکفر لأہل القبلۃ ثابت نہیں ہے، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ تو ائمہ سے یہ ثابت ہے کہ لا نکفر احدا بذنب، لا نکفر احدا، جیسے معتزلہ خوارج کہتے تھے نا کہ آدمی مرتکب کبیرہ کافر ہو جاتا ہے، تو اہل سنت نے ان کے مقابلے میں یہ کہا کہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ بہرحال اس میں معتزلہ اور خوارج کا تردید مقصود ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی دراصل حقیقت ایمان کے بارے میں 6 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ ایک مذہب جہمیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط معرفت قلبی کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اس فرقہ باطلہ کا بانی تھا جہم بن صفوان،
اسی کی نسبت سے اس فرقے کو جہمیہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ معتزلہ اور خوارج کا ہے، ایک بد مذہب فرقہ تھے زمانہ قدیم میں۔ ان دو فرقوں کے نزدیک ایمان 3 چیزوں سے عبارت ہے، 3 چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ نمبر 1 تصدیق قلبی، دوسرا اقرار باللسان، تیسرا عمل بالجوارح۔ اور معتزلہ و خوارج کے نزدیک عمل صالح جز ایمان ہے۔ کیا ہے؟ اگر عمل صالح نہ پایا جائیں تو ایمان بھی برقرار نہیں رہے گا۔ سمجھ آئی بات؟ آپ پھر پڑھیں گے شرح قائد میں، معتزلہ اور خوارج کے درمیان بھی پھر کیا ہے؟ اختلاف ہے مرتکب کبیرہ کے متعلق۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ کافر ہے یا منزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ معتزلہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، بیچ میں رہ گیا۔ تیسرا فرقہ یہاں پہ کرامیہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ ان کا نزدیک ایمان فقط اقرار باللسان کا نام ہے، بس کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فرقے کا بانی تھا محمد بن کرام، محمد بن، اسی کی نسبت سے اس فرقے کو کرامیہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا فرقہ ہے فرقہ مرجئہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، بالعکس ہو گیا۔ فقط کس کے نام ہے؟ تو دل میں آپ نے تصدیق کر لی، بس یہ کافی ہے۔ اب کیا مطلب؟ ان دونوں فرقوں کے نزدیک اعمال صالحہ غیر ضروری ہو گئے۔ دیکھو کرامیہ بھی کہتے ہیں صرف اقرار کافی ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور مرجئہ بھی کہتے ہیں صرف تصدیق قلبی چاہیے، بس عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچواں مذہب یہاں پہ امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہا اور متکلمین کا ہے، اور یہی مذہب امام غزالی اور امام حرمین کا بھی ہے۔ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، فقط کیا ہے؟ لیکن دیکھو یہی بات تو ماقبل کون کہہ رہے تھے؟ مرجئہ بھی کہہ رہے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ترک عمل سے کمال ایمان فوت ہوگا، لہٰذا ایمان تو زائل نہیں ہوگا لیکن ایمان میں نقصان پایا گیا، تو لہٰذا عمل بیکار نہیں ہے۔ عمل جو ہے ایمان کے تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان تصدیق قلبی کے بعد عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ انسان کافر تو نہیں ہوگا، البتہ فاسق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باقی اقرار لسانی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اجراء احکام دنیاوی کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ جب زبان سے کلمہ پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا۔ لیکن یہ بھی اس وقت جب عند المطالبہ، ایک آدمی آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو پتہ نہیں کہ مسلمان ہے یا نہیں، اسے پوچھا جائے گا کلمہ پڑھ کے سناؤ، سمجھ آئی بات؟ تو اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر ایک آدمی قدرت کے باوجود اقرار سے انکار کر لیں تو وہ کافر قرار پائے گا امام صاحب کے نزدیک بھی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں کچھ سمجھ نہیں آیا؟ اب چھٹا مذہب یہاں پہ ہے، وہ ہے ائمہ ثلاثہ کا، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور جمہور محدثین کا۔ ایمان تصدیق قلبی اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی، عمل بالجوارح کا نام ہے۔ لیکن ترک عمل سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مرتد یا ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ خارج ہے؟ دیکھو عمل ایمان کا جز تو ہے لیکن جز اکمال ہے، جز لازم نہیں ہے۔ تو اگر بظاہر دیکھا جائے
امام ابو حنیفہ کے مسلک اور ائمہ ثلاثہ کے مسلک میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. امام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, ایمان کے لیے عمل جو ہے جزء تکمیل ہے, جزء اکمال ہے, تو یہی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں. اب ان 6 مذاہب میں سے یہ جو 2 مذہب ہیں آخر والے, یہی مذہب اعتدال پر مبنی ہے, اور غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں مذہبوں کے درمیان نزاع لفظی ہے, کیونکہ تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے ایمان حقیقتاً فقط تصدیق قلبی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اور اعمال ایمان کے جزء اصلی نہیں ہیں کہ اعمال نہ ہو تو اس کو ہم کافر قرار دیں, نہیں. سمجھ میں بات آئی؟ البتہ خوارج اور معتزلہ اعمال کو جزء لازم مانتے ہیں, اور دوسری طرف کرامیہ اور مرجئہ عمل کے اہمیت سے ہی انکار کر رہے ہیں. تو جمہور محدثین اور فقہاء کا رائے اور متکلمین کا یہ ہوا کہ ایمان عمل جو ہے نہ تو جزء لازم ہے نہ بالکل اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اگرچہ یہ جزء زائد ہے لیکن غیر ضروری ہرگز نہیں ہے. بہرحال دراصل یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ائمہ ثلاثہ کا جو اختلاف ہے نا, یہ تعبیراتی اختلاف کا وجہ اختلاف زمانے کی بنیاد پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں معتزلہ اور خوارج کا عروج کا زمانہ تھا, تو وہ عمل کو کیا کر رہے تھے؟ جزء لازم. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کے مقابل میں سخت موقف اپنانا پڑا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے, عمل جزء لازم نہیں ہے. اور ائمہ ثلاثہ کے زمانے میں پھر مرجئہ اور کرامیہ کا عروج کا زمانہ ہے, اور اس زمانے میں پھر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, عمل بھی جزء ایمان ہے. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ بہرحال یہاں پہ یہ سمجھ لیں, حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اکفار الملحدین میں فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا دین کے خلاف نہیں ہے. اسی طرح کسی کافر کو مسلمان اور اس کے کفر سے شمپوشی کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے. ایک آدمی دین کے ضروریات کا منکر ہے, آپ کہتے ہیں نہیں مسلمان بھائی ہے, کیا ہے؟ بہرحال اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ آدمی افراط و تفرید میں مبتلا نہ ہو, کیونکہ ایک طرح لوگ جو ہے اچھے خاصے مسلمانوں کو کافر بنانے میں مصروف ہیں, دوسرے طرف ایسے لوگ بھی ہیں بالکل ظاہر کافر ہیں اور کفری عقائد اور اعمال رکھتے ہیں,